سادے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سادی سادی باتیں آپ سمجھ جائیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کتابیں تو بہت آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، آخر میں قرآن آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور قرآن کو لے کر نبی آخر الزمان آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ لوگوں قرآن بھی بے مثال ہے، جس شخصیت کے اوپر نازل ہوا وہ بھی بے مثال ہے۔ قرآن کی بھی کوئی مثال نہیں لا سکتا، اور محمد جیسے جوان کی بھی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ قرآن بھی بے مثال، میرا نبی بھی بے مثال۔ ساری کتابیں آئیں، سردار قرآن کو بنایا، سارے نبی آئے، سردار امام الانبیاء کو بنایا۔ نبی تو سارے نبی ہیں نا، سب نبی اپنی اپنی شان، اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی مثال ہی کچھ اور ہے، تو ہو سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ایک اور بات سنا رہا تھا، نبی تو سارے نبی ہیں، نبی تو اپنی اپنی شان، اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان علادہ، ہمارے آقا کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا یوں شان تو سب کی اعلیٰ ہے، پر میرے نبی کے کیا کہنے۔ یوں شان تو سب کی اعلیٰ ہے، پر میرے نبی کے کیا کہنے۔ جس کارگری سے بنایا گیا، اس کارگری کے کیا کہنے۔ ہمارا قرآن بھی بے مثال، اور جس نبی کے اوپر قرآن آیا وہ بھی بے مثال، وہ بھی بولو بے مثال۔ نہ قرآن کی مثال لا سکتے ہیں، نہ ہمارے نبی کی مثال لا سکتے ہیں۔ قرآن بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، ہمارا کلمہ بھی اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ، تو پھر پڑھنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ قرآن فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، پڑھنے کا ثواب بعد میں ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کو اٹھانا بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کے اوپر غلاف رکھنا بھی ثواب ہے، چولی چڑھانا بھی ثواب ہے۔ قرآن کے ساتھ ادب و احترام کرتا ہے، اللہ جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ واقعات کے اندر لکھا ہے وقت کا بادشاہ ہے، دن کو شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا، رات آ گئی، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ کوئی جگہ تلاش کرو جہاں ہم رات گزار سکے۔ نوکر آئے، خادم آئے، ایک جگہ تلاش کی، ٹوٹا ہوا وہ سیدھا سا مکان ہے، پرانا مکان ہے، آئے بادشاہ سلامت، مکان تو ہے لیکن آپ کی شیان شان نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم نے آرام کرنا ہے، آ گیا، آرام کرنے لگے،
آرام کرنے لگا، نوکروں کو کہا کہ جاؤ سو جاؤ، خادم سارے کے سارے سو گئے۔ بادشاہ جب سونے لگا دیکھا پاؤں کی طرف قرآن رکھا ہوا ہے، فوراً اٹھا، بڑا نیک بادشاہ تھا، اپنی پگڑی اتاری، دل کے اندر آیا کہ اس کو کسی دوسری جگہ رکھ دو، پھر دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آخر کہنے لگا اگر میں اپنے آرام کی وجہ سے قرآن کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا ہوں تو کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آخر پگڑی اتاری، کپڑا نیچے رکھا، قرآن سامنے رکھا، پوری رات قرآن کے سامنے ادب کرتے ہوئے جاگتے ہوئے گزار دی۔ مرنے کے بعد کسی کو خواب میں آیا، پوچھا بادشاہ سلامت بتائیے رب نے کیا معاملہ کیا، رب نے کیا سلوک کیا؟ وہ کہتا ہے نیکیاں تو اور بھی تھیں لیکن میں نے جو قرآن کا ادب کیا تھا رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے مجھے جنت کا مالک بنا دیا، مجھے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی، بولو قرآن کو دیکھنا بھی۔ اور دوسری بات بتانے لگا ہوں، فرمایا کہ جب انسان احرام باندھ کر جاتا ہے طواف کا بہت بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن طواف سے پہلے بیت اللہ شریف کے اوپر پہلی نظر ڈالنا بھی رب ذوالجلال اس کو بھی ثواب کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ دو۔ تیسری بات بتانے لگا ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جا کر عمرہ کروں، بیت اللہ شریف کا دیدار کروں، روضہ رسول کا دیدار کروں، عمرے کی طاقت نہیں ہے، حج کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح کو اٹھو اپنے بوڑھے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، ان کی چارپائی کے قریب چلے جاؤ، ان کے کمرے میں جا کر اپنی بوڑھی اماں کے چہرے کو دیکھو، بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھو، ادھر تم دیکھو گے رب ذوالجلال تمہیں حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا زمزم کا پانی، یہ پینا ثواب ہے لیکن زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ یہ باتیں یاد کریں گے کہ نہیں؟ 4 آوازیں اللہ کو اور 4 چیزیں جن کو دیکھنا بھی۔ آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا اور یاد رکھو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ جس کا بچہ قرآن کا حافظ قاری بن جائے، عالم بن جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میرا بڑا بیٹا وہ بھی قرآن کا حافظ ہے، میری بچی عالمہ ہے، اس کے بعد جو تیسرا بچہ جس نے آپ کو ابھی کلام سنایا، یہ ابھی آپ کو نعتیں سنائیں، یہ بھی قرآن کا حافظ ہے اور ابھی عالم بن رہا ہے۔ چوتھا میرا بیٹا ہے، وہ بھی قرآن کا حافظ۔ خدا کی قسم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ابھی میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے نعمت عظمی عطا کی ہے، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں، ان کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سکول کو بچہ جاتا ہے
اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس کو بیچتے ہیں. تو مدرسے میں صبح آنا تو پیچھو مار دیں کیاری میں جل کاری ہے کودا جولا نڈیا پٹی کے ان کے سبق پڑھا. یہ افسوس ہے کہ نہیں؟ نہ منہ تو دے منہ بچ بھی مشکان دیے ہاں نکنل بجے لگے دے تو آگے کاری صاحب کل بیٹھتے پڑھ سکیے قرآن یہ پڑھ دے قرآن ہم کو پڑھاؤ جی. تو سکولہ کو چل دے تو بڑا صاف ستھرو کے دیناسا مار کے سرما لا کے تے ڈنگی مانگ کٹ کے تے ماں دکھتی ہے اس بچے شیشے میں دہتے تے ماں تی بچیا آئی تے فل انگریز لگ دیا آج کے لگ دیں فل انگریز. تے جڑے بچے کو ماں ہیں دعا دے وے وہ حافظ قرآن نہیں بننا ہوتا. جس کو اس طرح باپ دعا دے دے وہ حافظ قرآن نہیں بنے گا وہ شیطان کا چیلا ہی بنے گا. اس لیے بھائی تعلیم دو دونوں تعلیمیں ہوں. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو دونوں تعلیمیں دی. ادھر قرآن 5ویں کے اندر قرآن کا حافظ ہو گیا 6ٹی کے اندر قرآن کا حافظ ہو گیا 7ویں کے اندر قرآن کا حافظ ہو گیا. اس طرح ترتیب بناؤ اپنے گھر کے ماحول بناؤ. فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھلاؤ. کتنی خصلتیں؟ 3 خصلتیں سکھلاؤ. پہلے نمبر پہ فرمایا حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن. نبی کی محبت رات کو بٹھاؤ ان کو نبی کی محبت کی باتیں سناؤ صحابہ کے واقعات سناؤ انبیاء کے واقعات سناؤ. اور جب صبح ہو جائے صاف ستھرا کر کے وضو کر کے مدرسے کے اندر بھیجو جا کر قرآن کی تلاوت کرے. ادھر یہ قرآن پڑھتا ہے والدین فوت ہیں قبر کے اندر ہیں ادھر بسم اللہ پڑھتا ہے رب ذوالجلال اس کے والدین کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن کو سینے سے لگا لو. جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا رب نے مقام عطا کیا. یہ دیکھو آیا ابو بکر ہے لیکن قرآن کے ساتھ جڑ گیا آقا کے ساتھ